بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ آج دو بڑی اہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ کس سے کیسے نمٹنا ہے فیصلہ ہو چکا ہے، انڈیا کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ آپ پیش رفت کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو جواب دینے کا وقت آن چکا ہے۔ جو انڈیا میں پاکستان کے خلاف، پاک آرمی کے خلاف جو باتیں چل رہی تھی، سازشی عناصر جو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر ملک پاکستان کے خلاف جو کام کر رہے تھے، ان کو جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے محبوب قائد عمران خان کا جو خط کل لکھا گیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں، سیکورٹی اداروں کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ پروپیگنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اس حوالے سے، خط کے حوالے سے، تو وہ جو جینون خبر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو میرے ذرائع کی خبر ہے، مختلف جو بھی ذرائع ہوتے ہیں، ظاہر ایک صحافی اس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے شروع کریں گے ISPR کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اعلامیہ جاری ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ جی کور کمانڈرز کی 267واں جو ہے یہ ایک کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، جس میں کیا کیا بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوجی قیادت کے خلاف جو ہے وہ انڈیا ہمیشہ سے ایسی حکمت عملی بناتا ہے جس میں پاکستان کو نقصان ہو، ہماری فورسز کو نقصان ہو، تو بڑے سختی سے اس کو جواب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے میں بار بار یہ لائن ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، جو ظاہر سارے کور کمانڈرز موجود تھے، آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے، ڈیفنس کے حوالے سے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جو سازشی عناصر جو کام کر رہے ہیں، ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیسے نمٹنا ہے۔ ساتھ یہ بھی بات کی گئی، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ پہلے سے ہی ہائی الرٹ ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاری ہو چکا ہے، اور بہت سے جو دہشت گرد تھے انہیں مارا جا چکا ہے، جہنم جو ہے وہ واصل کیا جا چکا ہے۔ مزید اس میں تیزی لانے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر جو پائیدار استحکام ہے، معاشی خوشحالی ہے، اور دیگر جو بھی سب سے اہم بات آپریشن جو عزم استحکام ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ دشمن عناصر جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہیں، کہیں چھپ کے جو حملے کرتے ہیں ان کو جواب دیں گے، اور اس کے لیے جو ہے عزم استحکام کے نام سے جو ہے آپریشن شروع کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے، جو مودی سرکار ہے، وہ انڈیا کے اندر تو ظلم و ستم اس کا قائم ہے، جاری ہے۔ جو اقلیتیں ہیں، جس میں ہندوؤں کے علاوہ، کیونکہ گریٹر انڈیا کا نعرہ لگایا گیا تھا، تو اس کے علاوہ جو دیگر اقلیتیں ہیں، دیگر عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، یتیموں والا سلوک کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ جو ان کی مذہبی آزادی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، اس کو روکا جا رہا ہے، ان کے فریضے ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ زبردستی لوگوں کو وہ فوٹیجز، ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی ہیں کہ انڈیا کے اندر فلاں بندے کو زبردستی جو ہے وہ ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے قبول نہیں کیا تو اس پہ ظلم و ستم کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ یہ خبریں بھی آتی ہیں۔ اس حوالے سے دیگر کشمیر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور کشمیر کی جو آواز ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے تک ہم پہنچائیں گے، اور اگر انڈیا کوئی بھی ایسی حکمت عملی بناتا ہے، کوئی ایسی پیش رفت یا کوئی ایسی پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو آہنی ہاتھوں سے اس کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اور اس کی جان کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ایک پاکستانی کی جان کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اندرونی انتشار جاری ہے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ظاہر ہے اس کو بھی دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو بلوچستان کی عوام ہے وہ ذرا پاکستان کی عوام ہے، وہ پاکستان کے سر کا تاج ہیں۔ انہوں نے سماجی اور اقتصادی جو ترقی ہے ان اقدامات کو تیز کرنے پہ بھی زور دیا۔ یہ دیگر جو 5 سے 6 چیزیں، 8 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کور کمانڈر میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس کی گئی، پورے پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کی گئی۔ انڈیا کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے اس پہ بھی غور کیا گیا، اور کہا گیا کہ جس طرح کے بیان بازی انڈیا سے پاک آرمی کے خلاف کی جا رہی ہے، اب اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جو دشمن عناصر پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ پا رہے، پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ پا رہے، ان کو بھی ہم نے آہنی ہاتھوں سے لینا ہے، اور اس
اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے انہوں نے آپریشن جو ہے استحکام کے نام سے جو آپریشن کا بھی کہا کہ وہ ضروری ہو چکا ہے، اور وہ آپریشن ضروری ہو چکا ہے، اور وہ ضروری کرنا بھی ہے، کیونکہ پورے کافی کچھ عرصے سے چیزیں چل رہی. ویسے تو پاکستان 2000 کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے. پوری دنیا کے جو دشمن عناصر ہیں پاکستان کے خلاف جو کام کرنے میں مصروف ہیں، جس میں اسرائیل ہے، انڈیا ہے، دیگر جو بھی جن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ ملک، یہ ریاست پاکستان، تو ظاہر ہے وہ اپنی حکمت عملی ایسی بناتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پاک آرمی موجود ہے اس ملک کو نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. دوسری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. عمران خان نے، وہ میرے محبوب نے خط لکھا تھا، میرے قدردان محبوب عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا، اور میں نے کل بھی کہا تھا جب اس پہ میں نے پروگرام کیا، ویلاگ کیا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اہم پیش رفت ہے. عمران خان کے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک نام ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور ان کا ملک پاکستان کے اندر بڑے سپورٹرز ہیں، بڑے چاہنے والے لوگ ہیں. تو بڑے دیر سے آئے، درست آئے، لیکن انہوں نے خط لکھا تھا. اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی اوپن خط تھا، کون سا خط تھا، یہ تو چیزیں اب آہستہ آہستہ کھلیں گی تو پتہ لگے گا. لیکن سیکیورٹی اداروں کی طرف سے برملا اس کا جواب دے دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جی ایسا کوئی خط ہم تک نہیں پہنچا. ساتھ جو تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، جس میں سید طلعت حسین صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آگے سے جواب یہ آیا ہے کہ جی یہ جو خط ہے نا، یہ آپ خطوط جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو لکھیں، آپ ان سے بات کریں. آپ میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ ان سے خط و کتابت ان کے ساتھ کریں. جو بھی معاملات آپ نے ڈسکس کرنے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ کریں. تو یہ چیزیں جو ہے ملی جلی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن کچھ لوگ پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا یہ فریضہ بھی ہے بحیثیت صحافی کہ آپ تک خبر جینون پہنچائی جائے، جتنے سورسز سے ہم کنفرم کر سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. مزید اگر کوئی بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے محبوب قائد کے اگر کوئی خط سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتا بلکہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، تو وہ خط بھی آپ کے سامنے ہم لہرا کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ خط لکھا گیا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے اس خط کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کا خط لکھا جاتا ہے تو وہ خوشائند بات ہے، اور اگر آگے سے آرمی چیف اس کے جواب دیتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ بات بھی خوشائند ہے. یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی. مزید کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ویژن پوائنٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید ڈیولپمنٹس بھی شیئر کرے گا. تب تک کے لیے سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.